اچھا، تو ابھی میں آپ کو کچھ لیٹرس بھی انشاءاللہ بتاؤں گی کہ جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ والی شیپ کون کون سے لیٹر میں یوز کر سکتے ہیں اور یہ والی کون کون سے لیٹرز میں یوز کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور اپنی پریکٹس وغیرہ اچھے سے کر رہے ہوں گے۔ آئی ہوپ سو انشاءاللہ۔ اینڈ الحمد للہ آج ہمارا ڈے 19 ہے اور ہم کریں گے آج اٹیچڈ فارم آف دال، ٹھیک ہے۔ لائک پہلے ہم نے ڈے 18 میں کی تھی انڈیویجول شیپ، تو آج ہم کریں گے اٹیچڈ۔ تو اٹیچڈ میں کیا ہے کہ جو ہمارے پاس دال ہے نا اس کی ایک ہی شیپ ہوتی ہے، اینڈنگ شیپ، ٹھیک ہے۔ لائک میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا آئی تھنک سو کہ کچھ لیٹرز ہیں جن کی صرف انڈیویجول اور اینڈنگ شیپ ہوتی ہے، اور کچھ لیٹرز ہیں جن کی انڈیویجول، اسٹارٹنگ، مڈل، اینڈنگ، یہ چاروں شیپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم نے الف دیکھا تھا تو الف میں اس کی انڈیویجول شیپ تھی اور اینڈنگ شیپ تھی صرف، تو دال بھی ایسے ہی ہے، دال کی یا تو اینڈنگ شیپ ہوگی یا انڈیویجول۔ لائک اگر یہ مڈل میں بھی آتا ہے یا اسٹارٹنگ پر بھی آتا ہے یا کہیں پر بھی آتا ہے تو یہی دو شیپس یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اینڈنگ میں ہم نے کیا کر دیکھنا کہ شیپ کون سی ہوگی، شیپ وہی ہے جو پہلے تھی، لائک یہی شیپ ہے، بس فرق کیا ہے کہ پیچھے سے جو کنیکشن آ رہا ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوگا۔ تو ہم کنیکشن جو ہے نا وہ دیکھ لیں گے کہ کون کون سا کنیکشن جو ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ اوکے، تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، دال بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دال ہی ہم نے لائک کوئی جو شیپ ہے وہ بنانی ہے۔ تو اس کے لیے اگین چلیں ڈاٹس بنا لیتے ہیں تاکہ ہماری پریکٹس اچھے سے ہو جائے۔ اور آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جب آپ لوگ پریکٹس وغیرہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ ایک دفعہ بس ڈاٹ سے بنایا تو کام ختم ہو گیا اور بس اب آپ وداؤٹ ڈاٹس لگے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرنا ہے، بلکہ آرام آرام سے بنائیں، کام کریں آرام آرام سے اپنا، اور اس طرح سے لائک کچھ نیٹ سا کر کے اور خوبصورت سی شیپس وغیرہ ڈرا کریں، ٹھیک ہے، اسٹرکچر وغیرہ اچھے سے بنائیں اور ڈاٹس وغیرہ کے ساتھ پریکٹس کیا کریں۔ اچھا، نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ دو ڈاٹس بنانے، اور پھر یہاں پہ ڈاٹڈ لائن اگین۔ نیکسٹ جو ہے نا وہ ہم یہاں سے اسٹارٹ کریں گے، یہ دیکھیں ہلکی سی کرو، پھر اس کے بعد اسٹروک تھوڑا سا اسٹریٹ، ٹھیک ہے، اینڈ دین یہاں سے پھر جو ہے ہم اسے اوپر کی طرف یہ لے جائیں گے۔ اچھا، یہ دیکھیں میری لاسٹ سے ٹپ جو ہے نا وہ آلموسٹ خود ہی ریڈی ہو گئی ہے، مجھے زیادہ نہیں اس میں کرنا پڑے گا، لیکن وہ اسموتھ ہی ہے نا شیپ اس کی۔ تو یہ ہمارے پاس دال ریڈی ہے۔ اور ایک اور چیز آپ نے دیکھنی ہے، یہاں سے شیپ تھوڑی کھلی ہونی چاہیے اور یہاں سے تھوڑی تنگ، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہاں پہ سرکل ڈرا کروں تو یہ دیکھیں فرق ہے نا، یہ چھوٹا اور یہ بڑا ہو گیا۔ دیکھیے ویسے میں نے آپ کو بتایا یہ شیپس میں آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، یہ ہو گیا ہمارا، یہ تو پریویس تھا، اب ہم اصل کام پہ آتے ہیں۔ پیچھے جو کنیکشن ہے وہ آپ کس طرح سے بنائیں گے، لائک کوئی بھی ورڈ ہے، ایک کنیکشن یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اسے اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اسٹروک یہاں تک۔ یہ جو اسٹروک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، بیکاز آئی ہوپ سے کہ آپ نے دال کی تو کر لی ہوگی نا پریکٹس، تو یہ جو اسٹروک ہے نا اس کی کرنی ہے۔ تو ایک تو یہ اسٹروک ہے کہ آپ اس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، ایک اور دوسرا کنیکشن کیا ہے ہمارے پاس دال کے لیے کہ آپ جو ہے لائک اسٹروک کچھ اس فارم میں ہوتا ہے، کہہ لیں کہ اس طرح کا، لیکن اپوزٹ ڈائریکشن میں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں وہ بھی ہم بناتے ہیں یہاں پہ۔ پہلے سب سے پہلے ہم دال بنا لیتے ہیں، یہاں پر سیکنڈ اسٹروک یہاں تک، اور یہاں سے پھر ہم نے اوپر کی طرف اٹھانا ہے اس کو اس طرح سے۔ اوکے، یہ ہمارے پاس دال ہو گیا۔ اب ہم پیچھے سے اس کا کنیکشن بناتے ہیں، تو وہ کس طرح سے ہے کہ یہ جو ہم نے ایک با کی شیپ پڑی تھی نا، یہ
आई थिंक सो कि कुछ इस तरह से थी, लेकिन लाइक थोड़ी सी मे बी डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये जो दो शेप्स हैं ये यूज़ होती है। अच्छा, तो अभी मैं आपको कुछ लेटर्स भी इंशाल्लाह बताऊंगी कि जिसमें हमने ये देखना है कि ये वाली शेप कौन कौन से लेटर में यूज़ कर सकते हैं और ये वाले कौन कौन से लेटर्स में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना है हमने कि हम इन शेप्स की अगेन अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो पहले वाला जो स्ट्रोक है असल में शेप ना ये वाली है, यहाँ ये देखिए इस पॉइंट से ये पहले वाला पॉइंट तो मैंने लाइक पीछे कुछ ड्रॉ कर दिया। पीछे असल में कोई ना कोई तो ज़ाहिर है लेटर होगा ना हमारे पास। तो जो स्ट्रोक है आप लाइक पहले इस तरह से, ये जो कलम है ये देखें थोड़ा सा तिरछा, लाइक सीधा नहीं है, थोड़ा सा तिरछा इस तरह से, बहुत शार्प, जैसे 80 या 85 का एंगल। और फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ से ये देखें कर्व ऐसे ऊपर की तरफ, जिस तरह हमने बाकी मिडल शेप्स पढ़ी थी ना, तो उसमें इस तरह की एक शेप हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये जो शेप है नहीं, यहाँ से ऊपर से बारीक है, यहाँ से थोड़ी मोटी है। तो अब इसको इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। ये देखें ये स्ट्रोक, फिर ये, और ऊपर जाते जाते बारीक हो जाएगा, ठीक। तो ये बहुत बड़ा भी नहीं बनाना, लाइक ऑलमोस्ट 2 डॉट्स की जो है ना इसकी होती है हाइट, या उससे भी कम, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ कनेक्शन के लिए आता है। एक ये है, और दूसरा हमारे पास जो स्ट्रोक है वो क्या है कि पीछे कोई भी लेटर है तो उसके अकॉर्डिंग वो कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, लाइक ये पीछे समझना कोई और लेटर है, जिस तरह ये पॉइंट है ना इसी तरह ये वाला पॉइंट है। तो असल जो चीज़ है वो यहाँ से ये जो कर्व है ऊपर की तरफ ये है, ठीक है। ये तो ये देखें इसमें क्या है कि इस वाले स्ट्रोक में क्या है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें देखें कि ये इस पॉइंट पे एक एज सा बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसे कर्व बहुत स्मूथ जो है ना ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये हमारे पास दो शेप्स थी, ठीक है। इसकी विड्थ जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, और वो भी 2 डॉट्स की ही होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ना कि पीछे कोई भी लेटर है, लाइक वो पता नहीं कौन सा है, वो कोई भी हो सकता है। तो जो लेटर है उसकी शेप के अकॉर्डिंग पीछे से कनेक्शन आएगा, लेकिन ये कनेक्शन जो है ना ये दाल के लिए यूज़ होता है। अच्छा चलिए अब हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि कौन कौन से लेटर के लिए हम कौन कौन सी शेप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बा, ठीक है। तो बा के लिए दोनों शेप्स जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन करने लगी हूँ। एंड देन उसके बाद जीम, तो जीम के लिए हम क्या करेंगे कि जीम के लिए ये वाली शेप यूज़ होती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद रॉ तो आएगा नहीं क्योंकि रॉ कनेक्शन में नहीं आता इस तरह से। एंड सीन सॉद एंड तोएं, ठीक है, तो वो सारी जो हैं वो इसी में आ जाएंगी। एंड देन उसके बाद आइन, एंड ठीक है आइन गैन वो भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद फा काफ, तो फा के लिए ये वाली शेप यूज़ होगी, ठीक है। एंड काफ के लिए भी, क्योंकि फा एंड काफ की जो स्टार्टिंग शेप होती है ना वो एक जैसी होती है। ओके, एंड देन उसके बाद जो दूसरा काफ होता है कशक वाला, तो उसके लिए ये वाली शेप आएगी। लाम के लिए ऊपर वाली, ठीक है ये। उसके बाद मीम के लिए हम ये वाली यूज़ करेंगे। नून के लिए दोनों यूज़ हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि नून की स्टार्टिंग शेप बा की तरह की होगी। एंड देन या, ठीक है, वो तो आएगा नहीं। तो रा जो है ना उसके लिए हम क्या करेंगे कि या के लिए भी दोनों शेप्स आ जाएंगी, क्योंकि या की स्टार्टिंग शेप और नून एंड बा एंड ता सा इन सब की स्टार्टिंग शेप जो है ना वो सेम होती है। जिसके बाद हमारे पास रह जाता है हा, ठीक है। तो हा के लिए ये वाली शेप, ठीक। तो ये लेटर्स हैं जो इन्हें मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि किस लेटर के लिए कौन सी शेप जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसमें ये चीज़ इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कौन कौन सा लेटर है तो उसमें कौन सी शेप जो है ना ये आ रही है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम कनेक्शंस करेंगे उसमें भी देख लेंगे जिन लेटर्स में ज़रूरत हुई।
اینڈ دین اگر یہاں پہ آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں بھی رہتی تو کوئی بات نہیں، آپ بس مینشن کر دیں، لکھ لیں ساتھ. انشاءاللہ جب ہمارا یہ لیٹرز فارمیشن کا سیگمنٹ مکمل ہو جائے گا تو دین اس کے بعد پھر ہم ایک صرف جوائننگ والا سیگمنٹ کریں گے، اس میں یہ چیز آپ کو بڑی اچھے سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو چلیں اس کا ایک اوور آل ایسا ہم ریکیپ سا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ریکیپ میں ہم نے آج دیکھا ہے کہ اینڈنگ شیپ ہم جو ہے نا وہ جوائننگ میں آتی ہے، اور اینڈنگ میں ہمارے پاس ایک یہ والا کنیکشن ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سیکنڈ میں، اور اس میں کرو کیا ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایچ، ٹھیک ہے، یہ کنارہ وی کی طرح، لیکن وی تو لائک ایسے ہوتا ہے نا، ایسے، تو یہ نا تھوڑا سا اس طرح سے. ٹھیک ہے، یہ کریکٹ فارم ہے، یہ غلط ہے وی کی طرح کا. یہاں سے کرو اوپر کی طرف موو کر رہی ہے. اور سیکنڈ شیپ جو ہے نا اس میں یہ والا پوائنٹ، یہ والا، یہ جیسے میں ڈاٹر لائن میں مارک کر رہی ہوں، یہ نا صرف کوئی لیٹر ہے پیچھے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو بھی لیٹر ہوگا اس کی شیپ کے اکارڈنگ جو ہے نا ہم کنٹینیو کریں گے. اور شیپ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سیدھا سا اسٹروک، اینڈ دین پھر یہاں سے کرو کے فارم میں کنٹینیو ہوتا ہے. اس کی کرو تھوڑی فلیٹ ہے، اس کی ایسے اوپر کی طرف جا رہی ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کنیکشنز جو ہیں کون کون سی شیپ میں یوز ہوتے ہیں. اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم دال کی پریکٹس کریں گے، لائک کچھ ورڈز وغیرہ اس میں لکھیں گے، اور اس میں پھر یہ چیزیں جو ہم نے آج کی ہیں انشاءاللہ ڈسکس ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، آئی ہوپ سے آپ نے آج کا لیکچر انجوائے کیا ہوگا. اپنا اور اپنے کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. اگر آپ کا کوئی کوشچن وغیرہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اینڈ دین اس کے علاوہ گروپ میں بھی کوشچن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.